قرآن پاک نے نا دو موتوں کا ذکر کیا اور دو زندگیوں کا. یہاں آنے سے پہلے بھی ہم مردہ تھے. جب باپ کی صلب میں تھے تب بھی وجود ہمارا موجود نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں تھے تو پہلے ایک نطفے کی شکل میں گئے تھے. تو اللہ کہتا ہے وہ تیری موت تھی، پھر میں نے تجھے زندگی دی، پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں دوبارہ. قرآن مجید کی یہ پہلے سپارے کی آیت ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اپنے رب کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف. یعنی پہلے تم مردہ تھے، روحیں تو پہلے بھی موجود تھی نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن روحوں کی وہاں واقفیت تھی یہاں بھی واقفیت، جن کا وہاں پیار تھا یہاں بھی ان کا پیار ہے. اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کن فیکون تے کل دی گل ہے. یہ دنیا تو ابھی کل بنی ہے، ہمارا تو رب رسول سے پرانا پیار چلا آ رہا ہے. روحیں تھیں. مشکات شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نا ان کی تمام اولاد کی صورتیں دکھائیں، گویا روحیں دکھائیں، نور دکھایا، چمک رہا تھا. تو حضرت آدم کی نظر پڑی حضرت داؤد علیہ السلام. یہ مشکات میں موجود ہے. تو آپ نے دیکھا بڑے خوبصورت ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. تو فرمایا یہ میرا بیٹا بڑا حسین و جمیلہ، عمر کتنی ہوگی اس کی؟ تو فرشتے نے عرض کی حضور 60 سال. یہ عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اس طرح کرو میرے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دو. حکم ہوا. حضرت آدم کی بات مان لو، وہ کاٹ کے 40 سال ان کی عمر مبارک کی حضرت داؤد کی عمر میں شامل کر کے لکھ کے مور لگا دی گئی. حدیث میں لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت آدم کے وصال کا وقت آیا تو فرشتے نے آ کے کہا بابا جی چلیں. فرمانے لگے میرے تو 40 سال باقی ہیں. کہا حضور وہ تو آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیے تھے. ایک بات یہاں اور کر لوں، سن لیں. صدقے باری کا لفظ اماں ہی بولتی ہے، میں صدقے باری جاؤں، اماں ہی بولتی ہے نا. لیکن باپ کے پیار کی یہ شان ہے کہ باپ کا بس چلے تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے اپنی اولاد کے نام لکھ دیا کرتا ہے. یہ باپ کا پیار ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ. یہ باپ کی محبت کا عالم ہے کہ اس کا بس چلے تو عمر کاٹ کے اولاد کے کھاتے میں درج کرا دے. کہاں سے لاؤ گے وہ زاویہ؟ دنیا میں واحد شخصیت باپ کی ہے، باپ کی، جو محنت خود کرتا ہے پر اپنے لیے نہیں کرتا.